السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جنسی درندہ جس نے روس کی ملکہ، شہزادیوں، امراء کی بیویوں اور سینکڑوں عورتوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، جو ہپناٹزم اور جادو کا ماہر، جس نے روس کے بادشاہ کو بھی ہپناٹائز کر دیا تھا، جس نے وہاں کی پولیس، وہاں کے تمام سسٹم کو ہپناٹائز کر دیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ روس کا سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا۔ جی ہاں، اس کا نام راسپوٹین ہے۔ راسپوٹین 1870 کو سیبریا کے ایک قصبہ میں پیدا ہوا اور اس کا والد انتہائی غریب آدمی، تانگا چلاتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک ریڑھی باندھ تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اور ان کی والدہ ہاؤس وائف تھیں، اور ان کی راسپوٹین کی پیدائش سے پہلے 8 بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ یہ 9واں بچہ تھا جو زندہ بچ گیا، اور یہ شروع سے ہی مافوق الفطرت تھا۔ اس میں شیطانی قوتیں تھیں اور یہ جانوروں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ گھوڑوں کے استبل میں داخل ہو جاتا تھا، یہ گھوڑوں کے ساتھ جا کے ان کے گھنٹوں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو اشارے کنائیوں میں کچھ کہتا رہتا تھا، اور وہ بھی ان کے اشارے کنائے سمجھتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیبریا کے ایک قصبے میں کسی کسان کا گھوڑا چوری ہو گیا، تو یہ ابھی چھوٹا تھا، اس کا بچپنا تھا، تو اس نے اس گھوڑے کے چور کو پکڑا دیا۔ یہ وہاں پہ گیا کیونکہ یہ جانوروں کی خصوصیات کو سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ راسپوٹین جانوروں کی لینگویج جانتا تھا۔ جانوروں کی لینگویج تو یقیناً نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ان کی عادات، خصوصیات، ان کی تقریباً جو جتنے بھی ان کے میل ملاپ، ان کے اس کی کافی ریسرچ تھی، وہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے باقی گھوڑوں سے مل کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس چور کو پکڑوا دیا، جس کی وجہ سے ان کے گاؤں میں ان کا شہرہ ہو گیا، ان کی شہرت ہو گئی، یہ مشہور ہو گیا بچپن میں ہی۔ لیکن اس کے اندر شیطانی قوتیں تھیں، اس کا دماغ ہر ٹائم شیطانی غلط خیالات سوچتا رہتا تھا۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے شراب پینی شروع کر دی، اور اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو یہ چھیڑتا تھا، ان کے ساتھ نازیبا تعلقات کی ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، بلکہ تعلقات قائم بھی کرتا تھا، جس کی شکایات اس کی والدہ اور اس کے والد کے پاس آتی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ اس سے تنگ آ گئے تھے۔ اے روز کی شرارتیں، اے روز کی شکایتیں، اور خاص طور پہ وہ نوجوان لڑکیوں کی، عورتوں کی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں گھس آیا ہے، اس نے زبردستی ہم سے دست درازی کی ہے، یا اس طرح کے معاملات۔ اس پر اس کی والدہ نے اپنے ساتھ کے ایک گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی فیڈرونا سے اس کی شادی کی، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ شادی کے بعد اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی کی پیدائش پہ تو ویسے بھی لوگ کہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ یہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے گھر میں راسپوٹین یہ جسم فروش عورتوں کو لے آتا تھا۔ اس کا والد اس سے تنگ آ گیا، تو اس پر ناظرین اس کے والد نے اسے اپنے ساتھ کام پر اس کو ایک تانگا تھا وہ لے کے دیا، تاکہ یہ اس کو چلائے اور اس میں گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوں اور یہ محنت مزدوری کرے۔ لیکن یہ پھر بھی باز نہ آیا، بلکہ یہ غلط آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اسی موقع اسے ایک ایسے شخص نے درہٹور کی ایک درسگاہ جو شیطانی قوتوں کی تھی، جہاں پر ہپناٹائزم سکھایا جاتا تھا
کہ کس طرح لوگوں کو ہپناٹائز کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو اپنے زیر اثر لایا جاتا ہے۔ یہ اس درس گاہ میں داخل ہو گیا اور وہاں پر اس نے لوگوں کو ہپناٹائز کیسے کیا جاتا ہے یہ تمام شیطانی علوم سیکھے۔ اور یہ جب سیکھ کے آیا تو پھر یہ ایک چرچ میں گھس گیا، یہ وہاں پہ اس نے بیٹھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو عیسائیت کی ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے تبلیغ دینی شروع کر دی۔ اس پر کیونکہ اس کے جو کرتوت تھے، اس کے جو ایسے برے افعال تھے وہ سب کو پتہ تھے، یہ عورتوں کو چھیڑتا تھا، یہ عورتوں کے ساتھ غلط یعنی ہر وہ کرتا تھا۔ اس پر چرچ نے اس کے خلاف پولیس کو شکایت کی کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کو چرچ سے دور کیا جائے اور بلکہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس پر جو پولیس افیسر اس کو گرفتار کرنے گیا تو اس نے اس کو بھی ہپناٹائز کر دیا، اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہر ٹائم گھومنے پھرنے لگا، اس کا جس طرح غلام ہو اس طرح اس کا غلام بن گیا۔ اس واقعے نے روس میں بہت زیادہ لوگوں پر اثر ہوا کہ اس کو پولیس بھی گرفتار نہیں کر سکی، اس کی شہرت پھیل گئی۔ یہ ناظرین، اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کے سر، اس کی داڑھی کے بال اور اس کا جسم میلا کچیلا اور اس پر اس کے ناخنوں میں میل ہوتی تھی، اس سے بدبو آتی تھی لیکن اس دور میں یہ اتنی مشہور ہوا کہ اس دور کے خاص طور پہ خواتین اس کے ساتھ صحبت کرنا پسند کرتی تھیں، بلکہ بحث فخر سمجھتی تھیں۔ اس کے بعد اس کی شہرت سن کر اس وقت روس پر جو حکومت تھی وہ زار نیکولس کی حکومت تھی، بادشاہ زار نیکولس سیکنڈ کی حکومت تھی، اور اس کی ملکہ زارینا بہت خوبصورت تھی جو ملکہ وکٹوریہ کی نواسی تھی۔ تو منتوں دعاؤں اور اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، زار روس کے اس میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ایلیکس رکھا تھا، لیکن ایلیکس ایک ایسی پرسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا، ملکہ نے ہر جگہ اس کا کئی سالوں تک علاج کرایا، یعنی اس دور کے حکیموں کے پاس گئی، اس کا کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ بیماری تھی ہیموفیلیا۔ اس کے بعد ملکہ نے جب اس کا شہرہ سنا کہ ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کو دیکھتا ہے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہی ان کے حالات اس کو پتہ چل جاتے ہیں، انہوں نے اس کو محل میں خفیہ طور پہ بلایا۔ جب اس کو بلایا گیا تو یہ آیا، اس نے ملکہ کے بیٹے ایلیکس کو دیکھا تو اس نے جو برسوں کی بیماری تھی صرف چند دنوں میں اس کو ٹھیک کر دیا۔ والدین یعنی زارینا اور نیکولس اس پہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس پر وہ ان کے جو خوبصورت زارینا تھی وہ اس پر فدا ہو گئی، وہ اس نے پھر محل میں ہی اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف ان کی ملکہ اس کی اسیر ہو گئی، اس وقت کے اس کے درباری، اس کے جتنے امراء تھے، وزراء تھے، ان کی جو بیویاں تھیں وہ اپنے مسائل لے کر آتی، یہ ان کو حل کرتا، وہ پھر اس کے بستر پر آ جاتی تھیں۔ بلکہ اس دور کی وزراء کی، ان کے درباریوں کی بیویوں کے درمیان ایک مقابلہ شروع ہو گیا، تمام شہزادیاں بحث فخر سمجھتی تھیں، اور اس کے دیکھا دیکھی وہاں کے جتنے بھی تاجر تھے ان کی بیویاں، یعنی ایک غلاظت، ایک گندگی کا ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا۔ اور یہ شخص کیونکہ اس نے زار نیکولس کو، بادشاہ کو ہیپناٹائز کر دیا تھا، وہ اس کے غلام تھا، کوئی بھی اس کی شکایت کرتا تھا، کوئی امراء، درباری یا کوئی سرکاری اہلکار، تو اس کو معطل کر اس کو فارغ کر دیا جاتا تھا، جو اس سے بھی باز نہیں آتا تھا تو یہ اس کو مروا تک دیتا تھا۔ یہ سیاہ و سفید کا مالک ہو چکا تھا، اور اس پر کئی بادشاہ کے وزراء، درباری، امراء وہ
अपनी बीवियों के इन हरकत से नाला हो चुके थे, वो इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसमें इतनी मर्दाना कुव्वत थी क्योंकि इसकी जो खुराक थी ये रोज़ाना कई किलो मछली खाता था, गोश्त खाता था, गो ये बदबूदार था। लेकिन उस दौर का जिसके साथ हम बिस्तरी करना औरतें बैसे फ़ख्र समझती थी, और जो मलका थी, कई बल्कि औरतें जिनको ये बाज़ को ये ज़बरदस्ती भी पकड़ लेता था, जो मलका के पास दरबार में बल्कि महल में शिकायत लेकर जाती थी, तो वो फिर मलका उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनके उस कागजात को फाड़ देती थी। वो तो खुद घंटों इसकी महफिल में रहती थी, इसकी असीर हो चुकी थी। इस पर क्योंकि एक तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ था और ये शख्स हर दूसरे शख्स को यानी हिप्नोटाइज कर लेता था, और ये उस वक्त लोगों को ये कहता क्या था नाज़रीन, ये उस वक्त लोगों को इसका जो वो था, ये उनको कहता था कि मैं खुदा का पसंदीदा बंदा हूँ, और ये उनको कहता था कि मुझे देखो, जो मुझे देखेगा वो खुदा को देख रहा है, अगर मुझे आप बोसा देंगे तो ये बल्कि इसके अपने अल्फाज हैं जो तारीख में है, तारीख की किताबों में दर्ज हैं, जो खतून मुझे बोसा देगी वो खुदा को बोसा दे रही है, जो मेरे साथ हम बस्तरी कर रही है वो नौज बिल्ला ये ऐसे अल्फाज यूज़ करता था, और फिर जो मेरे सामने झूठ बोल रही है वो खुदा के सामने झूठ बोल रही है, और मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूँ, और मेरे गुनाह इतनी नहीं हैं, इस काबिल नहीं हैं जितने आप लोगों के हैं। ये लोगों को इस तरह की बातें करके ये लोगों को अपना गुरविदा बना लेता था, औरतों को अपना गुरविदा बना लेता था, हिप्नोटाइज कर लेता था। इस पर बादशाह के महल के जो वज़रा थे, कई उमरा थे, क्योंकि वो अपनी बीवियों के इस ताल्लुक़ की वजह से नाला हो चुके थे, तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उस वक्त एक शहज़ादा जो प्रिंस उसको पैलेस भी कहते हैं, यूसुफ उसका नाम था, वो इसके पास गया, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत वो इसके पास गया। उसने इसको कहा कि मेरी बीवी जो बहुत खूबसूरत है, हमारे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही, शादी को एक तवील अरसा हो चुका है, तो आप हमारे घर पे चल कर आएँ, हम आपकी दावत करते हैं, तो आप मेरी बीवी को देखें। तो ये क्योंकि औरतों का रसिया था, इसने हामी भर ली, और उसके बाद ये मुकर्रर टाइम पे जब उसके घर गया तो उन्होंने सबसे पहले इसे जहरीली शराब पिलाई। जहरीली शराब पीकर भी नाजरीन ये नहीं मरा, तो वो हैरान हो गए। बिला आखिर उन्होंने खंजर निकालकर यूसुफ और उसके साथियों ने इसके सीने में खंजर घोंपा, उसके बाद इस पर फायरिंग की और ये मर गया। तो फिर इसको दरिया में, ये 16 दिसंबर 1916 को इसको यानी कि उन्होंने इसको हलाक किया, और फिर इसकी लाश को उन्होंने दरिया में फेंक दिया। तो बादशाह ज़ार निकोलस उस वक्त जंग पर गया हुआ था, उसको इत्तला मिली, वो वापस आया, और इसका सोग पूरे रूस में मनाया गया, और इसको इसकी लाश को तलाश करके बाकायदा शाही एजाज के साथ दफन किया गया। नाजरीन, ज़ार रूस की ज़ार निकोलस की हुकूमत 1917 में ख़त्म हो गई, रूस में इनकलाब आ गया। इनकलाबियों ने इनकी लाश को कब्र से निकाला और उसको जलाया, जलाकर यानी उसको जला दिया गया। तो लोग इतनी इससे नफरत करते थे। उम्मीद है नाजरीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और तारीख़ इंसानी में इससे घिनौना जिनसी दरिंदा हिप्नोटिज़म और जादू का सफली अमलियात का महर आज तक नहीं आया,
اور اس میں اتنا جنسی قوت تھی کہ اس دور کی عورتیں جو ایک بار اس کے ساتھ جنسی یعنی کہ فعل میں مبتلا ہو جاتی تو وہ پھر اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومتی تھی، کیونکہ بیسکلی اس کے اندر جنسی ہپنوٹائزم کی قوت تھی، یہ ہپنوٹائز کر لیتا تھا۔ یہ اس حد تک جنسی عمل کا وہ تھا کہ ایک ایک دن میں یہ کئی خواتین کے ساتھ جنسی عمل کرتا تھا، اور اس نے اس دور کی سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین کے ساتھ مرضی سے اور پھر بعض کے ساتھ زبردستی جنسی فعل کیا۔ یہ ایک جنسی درندہ تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو تاریخ کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تاریخ نامہ کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ بھی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔